قول من الأقوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليها على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کا مظہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ دنیا کا دستور اور قانون ہے کہ بغیر باپ کے بیٹے کا پیدا ہو جانا ناممکن نظر آتا ہے، اور جہاں انسان کو کوئی چیز ناممکن نظر آئے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی ممکن بنانے پر قادر ہوتا ہے۔ بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کند۔ بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرنا یہ اس کی شان ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا، اور بگوڑے کے اندر بچے کو قوت گویائی دینا سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح آپ کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، جیسا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ اللہ رب ذوالجلال کے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ جیسے ان کا مٹی سے خمیر تیار کر کے پھر فرمایا کہ کن ہو جا، تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک وجود کی صورت میں چلتے پھرتے ایک انسان بن گئے۔ تو کہا وہی رب جو ایک مشت کو، ایک خاک کی ایک مٹھی کو انسان بنا کر دولت ایمان دینے پر قادر ہے، وہی اللہ لفظ کن کہہ کر بغیر باپ کے بطن مریم سلام اللہ علیہا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو داخل فرما سکتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ناقہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ جب قوم نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ پہاڑ ہے، یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور ساتھ اس کے بچہ ہو اور وہ دودھ دے اور ہم سارے اس سے دودھ پئیں، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ نبی برحق ہیں تو یہ کر کے دکھائیں۔ اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا ان کا اس بات کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے پہاڑ پھٹے اور اندر سے اونٹنی نکلے، ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ ہو نہ ہم ایمان لائیں۔
لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تو اللہ رب ذوالجلال کے خلیفہ حقیقی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو چٹان پھٹی، تو اندر سے حضرت صالح نبینا علیہ السلام کے سامنے دیکھتے دیکھتے قوم کے سامنے اونٹنی ظاہر ہوئی اور ساتھ اس کے بچہ بھی. تو یہ علماء نے لکھا کہ یہ تین چیزیں ہیں، حضرت آدم نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ناقہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا خاص نظر ہے کہ جو بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. ایک روایت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ طائر تھا جسے آپ نے کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے مٹی لی اپنے ہاتھ میں اور اس کا اپنے ہاتھ سے ہی پرندہ بنایا اور اس کے اندر پھونک ماری تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن گیا. تو یہ پرندہ بھی حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی ہاتھ کی تخلیق رب کے حکم سے تھی، اور وہ بھی بغیر یعنی باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر خاص اظہار کرنے والی اور قدرت پر جو ہے وہ دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. اب جب حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن حضرت مریم سلام اللہ علیہا میں داخل فرمانا چاہا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کئی طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ المراد بالروح والذی نفخ جبریل علیہ السلام فی درع مریم سلام اللہ علیہا فدخلت تلک النفخۃ بطنہا فحملت باذن اللہ. یا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے گریبان میں آپ نے پھونک ماری. تو بس وہ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن اقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ داخل فرما دیا. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان اللہ تعالی لما اخرج الارواح من ظہر آدم، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام روح کو نکالا تھا، کس لیے؟ لِأَخْذِ الْمِيثَاقِ عَلَيْهِمْ، تاکہ ان سے پختہ عہد لیا جائے. وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ بَلَىٰ عَهْدٌ. تو جب عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ثُمَّ رَدَّهُمْ إِلَىٰ صُلْبِهِ أَمْسَكَ عِنْدَهُ، اور روح عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کے پشت مبارک میں لوٹنے کا حکم دیا تو اس وقت روح عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک لیا. باقی ساری کی ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں دوبارہ سے اللہ کے حکم سے چلی گئی، لیکن امسک عندہ روح عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے روح عیسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا. اِلَىٰ أَنْ أَرَادَ خَلْقَهُ ثُمَّ أَرْسَلَ ذَلِكَ الرُّوحَ إِلَىٰ مَرْيَمَ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اپنے کلمہ کن سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک کے اندر داخل فرما دیا. فَكَانَ مِنْهُ عیسیٰ علیہ السلام، تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحاً منہ، قرآن نے ان کو کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے.
اور ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ خلق عیسیٰ علیہ السلام من ماء مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک کے پانی سے پیدا کیا. ایک قول یہ بھی ہے وَمِنَ النَّفْخِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَط، یہ جو نفخ ہے، جو پھونکنا ہے، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پہلی کیفیت کے یا دوسری کیفیت کے، ان دو کیفیات کے علاوہ کوئی تیسری کیفیت نہیں ہو سکتی. اور وَهُوَ الْأَصَحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، محققین کے نزدیک یہ سب سے بہترین توجیہ اور سب سے اصح ترین قول ہے. اور قیلہ سے ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا بطن مریم سلام اللہ علیہا میں داخل ہونا وہ ایک لمحے کے لیے تھا. لمحے میں آئے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا میں آنے کا حکم دے دیا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے آپ کی جو ہے وہ تولید ہو گئی. اور ایک روایت یہ ہے کہ بعد المدت الکاملۃ بعد 8 اشہر، کہ 8 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بطن مریم سلام اللہ علیہا کے اندر ٹھہرے، اور پھر 8 مہینوں کے بعد پھر آپ کی ولادت ہوئی. لیکن لکھا ہے کہ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُ، پہلا قول جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک کے اندر آپ تشریف لے آئے، اور پھر ساتھ ہی چند لمحات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. یہ قول سب سے صحیح ترین قول ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے اور اس امر پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو روح کو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ کے اندر داخل کر سکتا ہے اور ایک وجود کو داخل کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو جو 9 مہینے بچے کی پرورش اور نشو و نما ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے وہ ان کو غیر محتاج بنا دے، اور بغیر اس نشو و نما کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ تخلیق فرما دے. تو یقیناً اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب آپ حاملہ ہوئی، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے کیا کیا اس بات پر آپ کو طعن و تشنیع کے جو ہے وہ اعتراضات کیے گئے، طعن و تشنیع کی گئی کہ کیسے ممکن ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ 16ویں سپارے میں سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی ولادت کا بھی ذکر آئے گا، اور یہ سارا وہاں تفصیلاً حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے وہاں یہ باتیں آئیں گی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت، یہ اس چیز کا مشاہدہ یہاں ہوتا ہے کہ جہاں عقل انسانی عاجز آ جائے، جہاں عقل آگے بالکل اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، وہاں اللہ فرماتا ہے میں کر کے دکھا سکتا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں. آیت پاک کی تفسیر کے اندر حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بڑی ایک لطیف بات لکھی. آپ نے لکھا کہ وَالسُّورَةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا الْأُمُّ وَتَخْلِيلُهَا حَالَ الْمُرَاقَعَةِ لَهَا تَأْثِيرٌ، کہا کہ ماں حالت حمل کے اندر یا حمل کے ہوتے ہوئے داخل حمل کے وقت ماں جو تصور کرتی ہے اور جو خیال کرتی ہے، بسا اوقات اس کے خیالات اور اس کے تصورات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کے اندر ویسی صورت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اور فرمایا کہ اس مشاہدے کا جو ماں اس وقت کر رہی ہوتی ہے، یا ان تخیلات اور ان تصورات کا کہ جو اس وقت ماں کے دل و دماغ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی تاثیر جو ہے وہ اس بچے پر
ٹھہرنے والے عمل پر ضرور ہوتی ہے۔ اور اس پر انہوں نے دو مثالیں بڑی کمال دی اور کہا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، لیکن صورتہ صورت البشری و جسمہ جسم الحیہ، کہ اس بچے کی جب ولادت ہوئی تو اس کا جو ہے وہ ظاہری جسم اور اس کا چہرہ تو بشری صورت کے اندر تھا، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ ایک سانپ اور ایک اژدہا کی صورت میں تھا۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو لوگ بڑے اس بات پر متعجب ہوئے، تو لما سئلت عنہا، جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تیرے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی صورت جو ہے وہ، جس کا چہرہ تو انسان کی طرح ہے، باقی جسم جو ہے وہ حیہ سانپ کی طرح ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انہا رأت حیۃ عند المواقعۃ، کہ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر رہا تھا تو اس وقت اس کے ذہن کے اندر، اس نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر اور میرے تصورات کے اندر ایک اژدہا تھا اور ایک سانپ تھا، بس اسی خیال کے اندر میں تھی، تو یہ جو ہے وہ عمل ہوا، تو اس کی وجہ سے، اس خیال اور اس تصور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو ہی ویسا بنا دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے بچہ جو ہے وہ جنا تو لہو اعین اربع ورجلاہ کرجل الدبہ، کہ اس کی 4 آنکھیں بھی تھی اور 4 ٹانگیں تھی، جیسے ایک چوپایا چلتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں اور 4 آنکھیں تھیں۔ تو جب اس بچے کی ولادت ہوئی اور وہ عورت جو ہے وہ وکانت قبطیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جامعہا زوجہا وہی ناظرۃ الی دبین کان عند زوجہا، اس نے کہا کہ اس بچے کی ولادت اس وجہ سے ایسی ہوئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر رہا تھا تو وہی ناظرۃ الی دبین، اس کے سامنے جو ہے وہ 2 ریچھ کھڑے تھے، تو وہ ریچھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس وقت وہ جو تخیلات اور جو تصورات اور جو دماغ کے اندر جو باتیں بنتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پھر وہی نقش جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بنتا گیا۔ اور واللہ اسرار فی تکوین الاجساد فی تکوین الاجساد کیف یشاء وہو علی کل شیء قدیر، کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی صورت میں دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسے مواقع پر جو تصورات اور جو خیالات گزرتے ہیں، ان خیالات اور ان تصورات کا اثر جو ہے وہ اولاد پر ہوتا ہے۔ تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، پھر ان کی زندگیوں کو جب دیکھا جائے تو پھر پیچھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین کتنے نیک، پارسا اور ہر وقت ذکر اللہ کرنے والے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سوائے اللہ رب ذوالجلال کی ذات پاک کے ان کا دنیا میں اور کوئی مقصود اور مطلوب ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور اسی میں محو ہوتے تھے۔ فقط بشری تقاضوں کے مطابق وہ معاملات زندگی کرتے، تو اللہ رب ذوالجلال پھر ایسے پارسا اور پاک دامن اور نیک سوچ رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ گود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھیج دیتا ہے۔ اور جہاں تصورات اور خیالات بگڑ جائیں، جیسا آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اور مختلف جو ہے وہ دنیا کی لذتوں کے اندر اور فحاشی اور طغیانی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی ڈرونے خواب آتے ہیں، یا پھر کبھی یہی چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ وہی تصورات اور وہی خیالات دل و دماغ کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ بظاہر ہمارے اسباب اور ہمارے اعمال ایسے ہیں اور توقع ہم یہ رکھتے ہیں کہ پیدا ہونے والا ہر بیٹا اور ہر جو ہے وہ بچہ جو ہے
وہ جنید بغدادی سے کم نہ ہو اور بایزید بستامی سے کم نہ ہو، اور حالات یہ ہیں کہ وہ اسباب اور وہ خیالات کبھی پیدا ہی نہیں کیے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمہم اللہ تعالی، آپ جیسے ان ہستیوں جیسے لوگ اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب مائیں ساری ساری رات مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتی ہیں، دن کو روزوں کی کیفیت میں گزارتی ہیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کے تصور اور وہم اور خیال میں بھی کبھی برائی گزرتی نہیں ہے، اور ہمارے خیالات کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہی اثرات جو ہے وہ اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر اور ان مشاہدات کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس بات پہ یقین رکھو اور کامل یقین رکھو کہ جب وہ کسی عمل کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اسے کرتے ہوئے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ فقط اتنا فرماتا ہے کون ہو جا فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بندے کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور ان باتوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من البخل والجبن، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا من شر اعدائک واعدائنا بما شئت۔ اللہم اکفنا من شر اعدائک واعدائنا بما شئت۔ اللہم اکفنا من شر اعدائک واعدائنا بما شئت، ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔